ابھی تو اولاد نہیں ہوئی. زکریا علیہ السلام سوچ رہے میری عمر 120 سال عمر ہو گئی ہے, بیوی بھی بانجھ ہوا, اولاد کیسے آئے گی؟ محرومی تھی. دعا کرتے رہے, وہ رب ہے. میں نے عرض کی تھی نا, آدم علیہ السلام 300 صدیاں دعا کرتے رہے, دعا قبول نہیں. جب میدان عرفات میں آئے, ادھر سے مائی ہماری ادھر سے آدم علیہ السلام, جب دونوں میدان عرفات میں جمع ہوئے, دونوں کی سوچ ایک ہوئی, پوچھا کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی؟ ڈسکس کیا دوسرے سے, کیوں دعا قبول نہیں ہوئی؟ آپ نے بھی دعا کی قبول نہیں ہوئی, میں نے بھی دعا کی قبول, کیا وجہ ہے؟ رب کیسے مانے گا؟ اس فکر پر جبریل امین آئے تھے اور پھر وہ نسخہ بھی لائے تھے, وہ دعا بھی لائے تھے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اسی طریقہ سے سیدنا زکریا علیہ السلام اپنا انداز ہے, اور یہ انداز, یہ خواہش عرصے سے تھی اولاد کی, مگر پیدا کس وقت ہوئی؟ وقت میرا ساتھ ہے, میرا لیے بھی تازہ چلتا. سیدہ مریم جو رشتے میں زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے, وہ بیت المقدس کی صفائی کیا کرتی تھی, اور ان کی کفالت سیدنا زکریا علیہ السلام کے حوالے ہوئی تھی. زکریا علیہ السلام صبح مریم کو ساتھ لے آتے, بیت المقدس میں چھوڑ دیتے, وہ صفائی کرتی رہتی, اور شام کو چلے جاتے, اسے ساتھ لے جاتے. یہ سلسلہ مرحلہ وار چلتا رہا. ایک دن کسی کام کے گھر سے زکریا علیہ السلام بھول گئے اور گھر پہنچ گئے. گھر جا کر پہنچے تو بیوی نے پوچھا مریم کدھر ہے؟ مریم کو تو آج بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں ہے. انہیں کلمہ بادل سائے پریشانی میں مریم پریشان ہوئی ہوگی, رو رہی ہوگی, ٹینشن میں ہوگی. پہنچتے ہیں, بیت المقدس کا دروازہ کھولتے ہیں, اس ہیکل میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سیدہ مریم اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے, اور اس کے آس پاس بے موسم پھل موجود ہے. بے موسم پھلوں کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ متحیر ہو گئے. یہ کون سی بات ہے؟ دروازے بھی بند ہیں, کھڑکیاں بھی بند ہیں, روشن دان بھی بند ہیں, یہ آس پاس پھل فروٹ موجود ہیں, اور ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے. گرمیوں کے پھل سردیوں اور سردیوں کے گرمیوں میں یہ کیسے ہے؟ جب پریشان ہوئے تو سیدہ مریم جب عبادت سے فارغ ہوتی ہیں, پوچھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم انا لک ھذا. مریم یہ بتا, دروازہ بھی بند, کھڑکیاں بھی بند, روشن دان بھی بند, یہ بتا گئی پھل فروٹ تیرے پاس کیسے آ گئے؟ سیدہ مریم نے جواب دیا, قالت هو من عند اللہ. یہ پھل فروٹ جو آپ دیکھ رہی ہیں بے موسم میں, جس رب نے مجھے پھل فروٹ دیے وہ موسموں کا پابند نہیں. جس رب نے مجھے سارے کے سارے پھل فروٹ دیے وہ رب موسموں کا پابند نہیں. ان اللہ یرزق من تشاء بغیر حساب. رب جسے چاہے بے حساب رزق دے دے, یہ تو رب کا قانون ہے. اللہ اکبر.
زکریا علیہ السلام کو فوراً اپنی عمر یاد آ کہ زکریا رب کا دریائے قریبی والا جوش میں ہے، تو بھی مانگ، تیرا بھی عمر تقاضا نہیں کرتی کہ اولاد ہوگی، مگر رب اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے 120 سال کی عمر، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ رب سے مانگ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے سیدنا زکریا علیہ السلام کی سیرت ہے، اور اصل میں یہ سبق ہے آپ کے لیے، میرے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ انبیاء کے قصے قرآن کریم میں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو روشن ہدایت دے رہے ہیں کہ میں کیسا رب ہوں۔ میں رب عمر کا بھی پابند نہیں ہوں۔ اب وہ سے ہمارے وہ دوست کہتے ہیں نا کہ جی اولاد نہیں ہوتی ہے، اب 60-70 سال کا ہو گیا ہوں، اب کدھر ہوگی اولاد؟ رب فرما رہے ہیں کہ میں دینے چاہوں نا 120 سال والے بابے کو بھی یہ دے سکتا ہوں۔ تمہارے آنے میں دیر ہے، تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ وہ رب تو ایسا رب ہے۔ جب سیدہ مریم کو پاس بے موسم پھل دیکھے تو سیدنا زکریا علیہ السلام کی وہ امیدیں پھر انگڑائی لی، انہیں بھی جوش آ گیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حروف مقطعات اللہ بمرادہ، اللہ ان کا مطلب جانتا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے ہر ایک لفظ کا ترجمہ تشریح بھی کیا، اور آخر میں سب سے سب یہی کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ، جسے ہم کوٹ ورڈ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں یہ کوٹ ورڈ ہے۔ اگر ہمارے لیے ضروری ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ اور ایک بات اور بتاؤں کے لیے، آج کل ایک فتنہ آیا ہوا ہے۔ فتنہ یہ ہے کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو ثواب ہوگا، ورنہ ثواب نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں؟ کہ بھائی مطلب نہیں جانتے تو تمہیں کیا پتا ہے؟ اللہ پاک سمجھانے چاہتے یہاں پر مسئلہ، جیسے حروف مقطعات ان کے مطابق جاننا ضروری نہیں ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ متشابہات ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ جتنا ثواب ان کے پڑھنے میں ہے اتنے ثواب حروف مقطعات کو پڑھنے میں بھی ہے۔ اللہ پاک مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو پھر بھی تمہیں ثواب ملے گا، مطلب سمجھ کر پڑھتے ہو پھر بھی ثواب ملے گا، مطلب اگر نہیں سمجھتے ہو پھر بھی ملے گا۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ اعجاز ہے اس کا یہی۔ لیکن اگر قرآن کریم ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو دگنا ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔